قربانی۔ قربانی یہ ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دھاری دار سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گدی پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ اور تکبیر کے ساتھ ذبح کیا۔ جانور کو ذبح کرنے کا وقت قربانی والے دن عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ ایام تشریق ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 کو کہتے ہیں۔ ایک بکری ایک شخص کے لیے کافی ہو جائے گی، اور قربانی کے اجر میں جس کو چاہے شریک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے محمد کی طرف سے قبول کر اور آل محمد کی طرف سے قبول کر اور امت محمد کی طرف سے قبول کر۔ ایک بیل اور اونٹ 7 آدمیوں کے لیے کفایت کرتا ہے، اور اونٹنی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور یہی حکم گائے کا بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور بیل میں 7 آدمی شریک ہوں، اور اونٹنی کے بارے میں بھی یہی حکم دیا۔ بہترین قربانی اونٹ ہے، جبکہ پورا کا پورا ایک شخص قربان کرے، کیونکہ مہنگا بھی ہوگا اور فقراء کے لیے زیادہ گوشت بھی میسر ہوگا۔ پھر پوری گائے، پھر بکری، اس کے بعد اونٹ کا 7واں حصہ، اور پھر گائے کا 7واں حصہ۔ وہ عیوب جو قربانی میں مانے ہیں وہ یہ ہیں: کانا جانور، لنگڑا اور لولا جانور، پاگل جانور، ایسا بیمار جانور کہ اس کا مرض صاف نظر آ رہا ہو۔ اور اس کی دلیل حضرت براء ابن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو کانا ہو، اور نہ لنگڑے جانور کی جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور نہ بیمار جانور کی کہ جس کا مرض واضح ہو، اور نہ ہی ایسے جانور کی جو کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ سنبھال سکتا ہو۔ وہ عیوب جو قربانی کے لیے مانے نہیں ہیں، جیسے دم کٹا، بغیر سنگوں والا، خسی، اور وہ دمبے جس کے خصیتین کاٹ دیے گئے ہوں وغیرہ۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا ثلث گوشت خود استعمال کرے اور ثلث ہدیہ کر دے، اور باقی ثلث صدقہ کرے۔ اگر وہ تمام گوشت صدقہ کر دے تو یہ افضل ہے، اور اگر ثلث سے زیادہ خود استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں۔ قربانی کرنے والوں اور ہدی کی جانور والوں پر گوشت سے استفادہ ضروری ہے، اور گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض حجاج جانور کو ذبح کر کے بغیر کاٹے وہیں پھینک جاتے ہیں، جو ضائع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، اور جس شخص کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہو جیسے آل و اولاد، تو اس کے لیے یہ تمام کام حرام نہیں ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام اتنے محبوب ہیں کہ باقی دنوں میں نیک کام چاہے وہ جو بھی ہوں ان کی ہمسر بالکل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، البتہ اس آدمی کا عمل اور جہاد ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے
اور ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ بس ان دنوں میں عبادت اور ذکر اور تلاوت قرآن اور صدقہ کی کثرت سنت ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسال اردو۔